اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، حضور سیدنا و سندنا و مأوانا و ملجانا، حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کے سلسلہ میں آپ کی دنیا میں ولادت باسعادت کے متعلق مورخین کا بہت سارا اختلاف ہے۔ تقریباً 400 ہجری میں آپ افغانستان کے شہر غزنی میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ نہایت ہی عالی شان، عالی مقام، عالی نسب خاندان، کیونکہ سید بھی حسب نسبی ہوں اور ہوں بھی سرکار کے سچے غلام، تو ان سے بڑی نسب والا کوئی قوم، کوئی قبیلہ نظر نہیں آتا۔ آپ حسبی نسبی سید ہیں اور سنی اور حنفی سید ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے آپ مقلد تھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات پر بہت زیادہ نوازشات کی ہیں۔ آپ اپنے شیخ ابو الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا صاحب کے شیوخ میں یہ بھی ایک خاص قسم کے شیخ ہیں، آپ کے استاد، آپ کے پیر ہیں، سیدنا ابو الفضل۔ سیدنا ابو الفضل 1432 میں 432 سن ہجری میں 432 سن ہجری میں آپ کے شیخ آپ کو فرماتے ہیں، اے علی
کیونکہ آپ کا نام نا فقط علی ہے، داتا صاحب کا جو نام ہے وہ فقط علی ہے۔ آپ کو آپ کے شیخ فرماتے ہیں اے علی، ہندوستان جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ غزنی میں موجود ہے، افغانستان میں۔ آپ ہندوستان میں جائیں اور ہندوستان میں جو شہر لاہور ہے نا، آپ نے لاہور میں پہنچنا ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر میں نے توقف کیا اور ادباً میں نے عرض کی حضور وہاں پر جہاں آپ مجھے بھیج رہے ہیں ہندوستان میں لاہور کے اندر، اب پاکستان ہے نا، اس وقت تو ہندوستان ہی تھا نا۔ بہت سارے بندے سوچ میں پڑے ہیں کہ آپ تو آئے تھے ادھر اور بات ہو رہی ہے ہندوستان کی۔ یہ پاکستان کو بنے ہوئے تو شاید 70 سال ہوئے ہوں گے شاید، جبکہ جب آپ کو بھیجا جا رہا تھا یہ آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ 1000 سال سے بھی 500 اوپر پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ ہندوستان میں لاہور میں آپ جائیں، ہندوستان میں آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادب کی دنیا میں اپنے شیخ اور استاد سے بات کر رہے تھے، عرض کی حضور میرے پیر بھائی اور آپ کے خاص مرید اور خلیفہ حضرت میرا حسین جو لاہور میں، میری کیا ضرورت ہے وہاں پر؟ حضرت میرا حسین رضی اللہ عنہ جو لاہور میں موجود ہیں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ آپ کے شیخ نا ابو الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کے جواب دیا بیٹا ان باتوں میں پڑھنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان باتوں میں جانا آپ کا کام نہیں بلکہ یہ بس لاہور آپ کا منتظر ہے۔ اب 2 ٹوک جملے بولے، لاہور آپ کا منتظر ہے، کفرستان ہے، ہر طرف جادوگر ہندوؤں کا راج ہے، اب وہاں پر آپ نے دین کی اشاعت دین کی تبلیغ کرنی ہے، فوراً لاہور پہنچو۔ داتا صاحب نے اپنے رفقا کے ساتھ شیخ کی بات کو مانتے ہوئے اپنے علاقہ افغانستان غزنی کو چھوڑا اور آپ چلتے 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 کئی مہینوں کے مشکل ترین سفر کے بعد، کئی مہینے پیدل سفر ہوتے تھے، 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، کئی مہینوں کے مشکل ترین سفر کے بعد جب آپ لاہور آ پہنچتے ہیں تو شام ہو چکی ہوتی ہے، رات ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وقت شہروں کے باہر نا باقاعدہ طور پہ دیواریں ہوتی تھیں، ہر شہر کے باہر مکمل دیوار، اور پھر داخلی اور خارجی دروازے ہوتے تھے۔ اب آپ داخلی دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند ہو چکا تھا۔ قانون یہ تھا کہ رات کو حفاظت کے پیش نظر شہر کے داخلی دروازوں کو کیا کر دیا جاتا تھا؟ بند کر دیا جاتا تھا۔ آپ اور آپ کے رفقا وہیں شہر کے باہر رات گزاری۔ جب صبح ہوتی ہے جملے غور سے اگر سنے ہیں تو کچھ سمجھ آئے گی۔ وہ جملے یاد ہے نا؟ کئی مہینے پہلے شیخ ابو الفضل حضور داتا گنج بخش کے استاد اور آپ کے شیخ افغانستان میں غزنی میں موجود، کئی مہینے پہلے کہا بیٹا لاہور جانا ہے۔ میں جملے دہرا رہا ہوں کچھ سمجھانے کی غرض۔ عرض کی حضور وہاں تو ہمارے پیر بھائی اور آپ کے خاص مرید و خلیفہ میرا حسین موجود ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، میری کیا ضرورت؟ فرمایا بیٹا ان کاموں میں پڑھنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، بس آپ فوراً لاہور پہنچے۔ اب جب آپ پہنچے کئی ماہ کے بعد، یہ جملہ یاد رکھنا، کئی ماہ کے بعد، شام ہے، رات ہے اور لاہور کے دروازے، آپ نے رات باہر بسر کی، آپ کے رفقا نے بھی۔ اگلے دن جب صبح ہوتی ہے دروازے، آپ بھی داخل ہوتے ہیں، آپ کے رفقا بھی ساتھ، وہاں سے جو آپ کے بھیجے گئے وہ بھی ساتھ ہیں۔ دیکھا تو آگے سے ایک جنازہ آ رہا ہے۔ اب جملے میں دیکھنا چاہوں گا کون کون یہاں موجود تھا۔ دیکھا تو آگے سے ایک
جنازہ آ رہا ہے، آپ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ پہلے اس طرف چلتے ہیں، یہ کس ہستی کا جنازہ آ رہا ہے؟ اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جنازے میں۔ جب آپ پہنچتے ہیں اور آپ نے پوچھا یہ جنازہ کن کا ہے؟ کئی مہینے پہلے شیخ نے کہا لاہور تمہارا منتظر ہے، اور پوچھا یہ جنازہ؟ انہوں نے کہا شیخ میرا حسین کا رات انتقال ہو گیا ہے، جو لاہور میں دین کی تبلیغ پہ مامور تھے، جن کو لاہور کی دھرتی پہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، دین کی خدمت دی گئی، یہ انہی کا ہے۔ داتا صاحب کی زبان سے نا بے ساختہ جملے نکلتے ہیں، اللہ میرے شیخ پر فضل فرمائے، میرا شیخ واقعی روشن ضمیر ہے، فرمانا لاہور تیرا منتظر ہے۔ کئی مہینے پہلے کے کلمات آپ بے اختیار بول پڑتے ہیں، اللہ میرے شیخ میرے استاد ابو الفضل پر رحم و کرم نازل فرمائے، میرا شیخ واقعی روشن ضمیر ہے۔ جب اتنے جملے بولے تو مجمع نے کہا حضور اس جملے کا جواب کیا ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ اب وہاں جو اس وقت لوگ جنازے کے ساتھ تھے، جنہوں نے دفن کفن کا انتظام کرنا تھا، کہا حضور سمجھ آ گئی ہے، آپ کو بھیجا گیا، جنازہ بھی آپ نہیں پڑھانا ہے۔ اب میں ایک بات یہاں کر کے پھر آگے نکلنا چاہوں گا، یہ جناب شیخ میرا حسین حضور علی حجویری داتا گنج بخش، ان کے شیخ و پیر و مرشد و استاد ابو الفضل رضی اللہ عنہ، وہ ہیں افغانستان میں۔ کہاں تھے جب بھیجا تھا؟ افغانستان کے شہر غزنی میں۔ بندہ شیخ میرا حسین زندگی گزار رہا ہے لاہور میں، جو اب پاکستان ہے، لاہور جو اب پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ کئی مہینے پہلے شیخ فرما رہے ہیں، جملے غور سے سننے قابل ہیں، اے علی لاہور جاؤ، لاہور تمہارا۔ کیسی ان لوگوں کی فراست تھی، کیسا رب کا ان پہ کرم تھا۔ اب یہ بھی دیکھ رہے تھے انہوں نے جانا بھی پیدل ہے، سفر بھی اتنا دشوار گزار ہے، اگر آج روانہ کیا گیا تو عین جنازے کے ٹائم تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ان کے قدم لاہور میں پڑیں گے، ادھر ان کا جنازہ لاہور میں اٹھ گیا ہوگا۔ اوہ شیخ ابو الفضل داتا صاحب کے شیخ پیر و مرشد استاد، یہ نبی نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے، یہ تاجدار مدینہ کی عطرت، اس زمانے کی عطرت کا فرد بھی نہیں ہے، یہ 400 سال بعد میں میرے آقا کے ٹکڑوں پہ پلنے والا شیخ ابو الفضل ہے، جو کئی مہینے پہلے سے جانتا ہے کہ فلاں ٹائم فلاں دن میں شیخ میرا حسین کا انتقال ہو جائے گا، لاہور کے لیے اپنے شاگرد کو بھیجا ہے۔ وہ کیسے مسلمان ہیں جس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے اس نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ وہ کیسے مسلمان ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو مسلم گردانتے ہیں، اور کس منہ سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں تاجدار مدینہ کو تو کل کا بھی معاذاللہ پتہ نہیں ہے، جو اپنی زبانوں سے کلمات بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا کوئی پتہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو جن کے ٹکڑوں پہ پل کے ولایت جن کے گھر سے ملتی ہے، اگر ان کا یہ مقام ہے، کئی مہینے پہلے پتہ چل گیا، کہاں سے؟ افغانستان کے شہر غزنی میں بیٹھے ہوئے، کہ لاہور میں جو میرا شاگرد اس وقت دین کی خدمت کر رہے، فلاں دن اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اگر سرکار کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کسی کی زندگی کب ختم ہو رہی ہے، کس وقت جنازہ اٹھنا ہے، اور میں جو غزنی سے علی حجویری کو بھیج رہا ہوں پیدل سفر ہے، کوئی ہوائی جہاز کا سفر نہیں کہ پتہ ہو کہ 5 گھنٹوں کے بعد فلائٹ فلاں جگہ تک پہنچ جائے گی، وہ بھی تاخیر ہو سکتی ہے، اس میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے، اگرچہ ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں، کنفرم ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جہاز ہی لیٹ ہو جاتا ہے، ہوا کہ نہ ہوا۔ لیکن اللہ والوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں 1 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں پڑتا۔
ایک سیکنڈ کا فرق بھی، جو فرمایا وہی دیکھا. کہا بیٹا یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ نے لاہور جانا یا نہیں جانا، بس آپ چلیں لاہور. وہ جملہ یاد ہے نا آپ کو؟ آپ لاہور چلیں، لاہور آپ کا کیا ہے؟ منتظر ہے، جنازہ پڑا ہے، آپ لاہور میں چلے، اندر چلے گئے. معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کو بھی سرکار کے توسل سے اتنا علم اللہ عطا فرما دیتا ہے. یہ یاد رکھیں، نبی کے نیچے جتنے لوگوں کے پاس بھی ایسے کشف اور کرامات کا معاملہ ہوتا ہے، وہ تاجدار مدینہ کے طفیل اور آپ کے صدقے سے ہی ملتا ہے. حضور داتا گنج بخش تشریف لے آتے ہیں لاہور میں. ایک چھوٹی سی جھونپڑی آپ نے بنائی اپنی رہائش کے لیے، اپنی چھوٹی سی جھونپڑی. ہر طرف کفرستان ہے. اس وقت لاہور میں ہندو جادوگر ان کا راج ہے، سکھ ہندو اور جادوگروں کا راج ہے، اور اپنی منمانی کرتے ہیں، اور اپنی منمانی کرتے ہیں. ایک دن آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک مندر میں دیکھا کہ ہندو بت کی پوجا کر رہے ہیں، ہندو بت کی پوجا کر رہے ہیں. اور ایک ہندو جو ہے وہ بت کے سامنے گندم کی روٹی کی چوری بنا کے کھڑا ہے، یوں اپنے بت کے سامنے پیش کر رہا ہے. داتا صاحب نے دیکھا یہ بدماش کیا کر رہا ہے. آپ اس کے قریب ہوئے اور ایک جملہ بولا. کیا بولا؟ ایک جملہ بولا، اوے اپنے بت سے کہے اس چوری کو کھا لے. آپ سمجھے نہیں ہیں داتا صاحب کے. بت ہوتے پتھر کے بنے ہوئے، بے جان ہوتے، اور آپ نے اس ہندو کو کہا اپنے بت کو کہے جو تو چوری بنا کے لے اس کو کھا. اس ہندو نے اپنے بت کو کہا اس کو کھا. اس پتھر نے چوری کو کھانا شروع کر دی. داتا صاحب چلے گئے. بس اتنی بات کر کے آپ چلے گئے، کیونکہ آپ تو مستقبل بھی جانتے تھے نا، اسی وجہ سے جملہ بولا. آپ چلے گئے اور جتنے ہندو تھے انہوں نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے، یہ کل آنے والا لاہور میں درویش کل آنے والا ایسا کام کر گیا جو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے بے عزتی کا مقام ہے، یہ ہماری توہین ہے. اور اس ایک ہندو کو تمام ہندوؤں نے اعلان کیا اسے قطع تلقی کر دو. اس نے اس بندے کے جملے بولے ہماری توہین ہے، کیونکہ ہم خود بتوں کو کہیں تو بت یہ باتیں مانتے، اس کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہوا ہے. اس ہندو سے کیا کر دیا؟ یہ چل رہا حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں. اب تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ حضور نے یہ کام کیوں کیا. ابھی مزید اگلے کلمات کہا حضور اس دن آپ نے جو فرمایا تھا میں نے تو کہا، اس نے کھانا شروع کیا اور جتنے رشتہ داروں سب نے مجھ سے قطع تلقی کر لی ہے. کہا کی کیوں؟ کہا جی وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، ہم کہیں تو بت کچھ بھی نہیں کھاتے. وہ ایک درویش آیا، اللہ والا آیا، اس کے کہنے سے اس نے جملے دہرا دیے، بت نے گندم کی روٹی کی چوری ساری فنا کر دی. یہ ہمارے لیے توہین ہے، ہماری بے عزتی ہے. کہا اچھا ایسی بات ہے، اس کو وہ بے عزتی سمجھتے ہیں. حضور انہوں نے تو مجھ سے قطع تلقی بھی کر لی. آپ نے فرمایا چلو ایسے کر، جتنے تیرے رشتہ دار ہیں ہندو ان سب کو مندر میں جمع کر. ان سب کو کہاں جمع کر؟ دیکھنا داتا صاحب کا فیض. کوئی اللہ والے ہمیشہ بھٹکے ہوئے لوگ ان کو راہ راست پہ لانے کا ہی کام کرتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی. ہم ایسے زمانے میں آئے ہیں جہاں جن کو اللہ والا کہا جا رہا ہے، جن کو وہ صرف لوٹنے تک محدود ہے. یہ ہماری بدقسمتی. باقی اللہ والے مکمل شریعت کے عالم، عامل اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے بھی آتے ہیں. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. خود شریعت جانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور تعلق والوں کو جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو شریعت کی طرف دعوت فکر دیتے ہیں. اب داتا صاحب نے کہا ان سب کو کیا کر؟ مندر میں جمع کر. اب غور کرنا، پہلے یہی کام ہوا تھا. داتا صاحب کو ماننا تو دور کی بات، جس ہندو نے کیا اس سے بھی قطع تلقی ہو گئی. اس سے بھی کیا ہو گئی؟ اب فرمایا کہ اپنے تمام رشتہ داروں کو مندر میں فلاں دن میں فلاں ٹائم پہ آؤں گا، تم سب وہاں جمع ہو جاؤ. جمع ہو گئے اور اس کو کہا تھا کہ گندم کی روٹی کی چوری پھر بنا کے لانا.
وہ گندم کی روٹی کی چوری بنا کے آ گیا. حضور داتا صاحب بھی تشریف لے آتے. آپ نے فرمایا اوے بت چالو اس چوری کو کھا. اب آپ نے ڈائریکٹ فرما دیا چالو اس چوری کو. یہی کام کچھ عرصہ پہلے داتا صاحب نے کیا تو سارے ہندو اس ہندو کے بھی کیا بن گئے تھے؟ ذرا بلند آواز. یہ ولی کی نگاہ ہے. اس دن کوئی اور معاملہ تھا, آج نکاح میں فیض کچھ اور ڈالا ہے. آج جو کہنا ہے بت چالو گندم کی روٹی کی چوری کھا, وہ بت گندم کی روٹی کی چوری کھانا شروع ہو جاتا ہے. بت سارے ہندو یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں. اب وہ دشمن نہیں بنتے, اب وہ حیران و پریشان ہو جاتے کیونکہ مرضی ہے نا اللہ والوں کی, جہاں جیسے چاہیں فیض عطا کر دے. اب ذرا اور نگاہ سے فیض ڈالا, وہ حیران ہو گئے یہ کیا ماجرا. فرمایا میرے رب کو ساری طاقتیں ہیں, میرے رب کو ساری, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا رب ہے. تمہارے بت معبود ہونے کی صلاحیت ہے؟ میرا رب چاہے تو بتوں سے بھی کھانا کھلا دیتا. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ہزاروں کا مجمع, میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں. یہ غلیظ بت ہیں, یہ اس قابل نہیں کہ ان کی پوجا کی جائے. اگر پوجا کرنی ہے تو اس حاکم الحاکمین کی کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. بس اتنے جملے بولے, وہ سارا مجمع کثیر مجمع داتا صاحب کے قدموں میں گرا پڑا ہے اور کہتے ہیں حضور ہم تو اتنے عرصے سے بھولے رہے. شفقت فرمایا کلمہ پڑھا کہ ہمیں بھی اسی راستے پہ لگا دیں جس پہ آپ زندگی بسر. یہی کام پہلے ہوتا ہے, وہی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. اس دن نظام کچھ اور تھا. یہی کام آج ہوتا ہے, وہی لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں, کیونکہ آج نگاہوں سے فیض کچھ اور انداز سے دیا جا رہا تھا. یہ ولی کی نگاہ ہے. یہ ولی کی کیا ہے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی, یہ حقیقت ہے. یہ غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے یہ جو شعر ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہے رحمہ کا. ہمارے تو لوگ دشمن ہیں, اولیاء کے دشمن ہیں, تو ادھر کیا ہے جو اپنے عقیدہ کا اظہار کر گئے کہ ولی کے فیض سے بھٹکی انسانیت صراط مستقیم پہ چلتی ہے. حضور داتا صاحب تشریف فرماتے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ بیچاری سر پہ دودھ اٹھائے جا رہے, سر پہ دودھ اٹھائے. آپ نے فرمایا بہن یہ دودھ آپ ہمیں نہیں بیچتی, یہ دودھ آپ ہمیں نہیں بیچتی. اس عورت نے, بوڑھی عورت نے کہا حضور والا میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتی. ایک جھونپڑی میں تشریف فرما, ایک جھونپڑی سادہ سا, میں آپ کو دودھ. فرمایا بہن کیوں؟ وہ کہنے لگی یہاں پر ایک جادوگر ہے, یہاں پر ایک کیا ہے, رائے راجو, کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے رائے راجو, اس بدبخت کا نام لکھا ہے جو سابقہ بدبخت ہے. یہ دودھ ہم اس کو دینے جا رہے ہیں. فرمایا اگر بندہ اس کو نہ دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا اگر ہم اس کو نہ دینا, جس دن اس کو کسی گھر سے دودھ نہ پہنچے تو شام کو جو اس گھر کے جانور ہوتے ہیں ان کے تھنوں سے دودھ نہیں آتا بلکہ خون نکلتا ہے. حضور پریشانی ہے, میں اس لیے آپ کو دودھ. داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل, کاملا رہنما. آپ خصوصی توجہ ڈالتے ہیں شہرت. کہا بہن میرا خیال ہے اگر تو مجھے دے دینا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور اللہ کے فضل سے, اور اللہ کے, میں اللہ کے فضل سے کہہ رہا ہوں تیرے جانور شام کو خون نہیں دیں گے. جتنا دودھ تجھے دیتے ہیں میں اللہ کے فضل سے کہتا ہوں تیرے جانور میں دودھ اس سے کئی گنا بڑھ جائے گا.
بس عورت کے دل میں داتا صاحب کی بات اتر گئی. اس نے کہا جی یہ لیں آپ لے لیں. وہ واپس گئی. اب وہم و گمان میں توہم پرستی میں مبتلا تھے لوگ. وہ سوچ رہی ہے دے تو آئی ہوں ایک درویش کو دودھ، لیکن شام کو میرے جانوروں نے دودھ دینا بلکہ خون، کیونکہ اس جادوگر نے نظام یہی چلا رکھا تھا. پورے لاہور سے بدبخت دودھ یوں ٹیکس لیتا تھا دودھ کی دنیا میں. آپ نے تو کہا نا کہ قیمتاً ہم لیتے ہیں، وہ ٹیکس چٹی لیتا تھا. جب شام ہوتی ہے عورت جاتی ہے اپنے جانوروں کے پاس تاکہ دودھ نکالو، تو خلاف معمول آج خون نہیں آیا. پہلے جب بھی اس کو نہیں دیتے تھے تو جانوروں سے کیا آتا تھا؟ نمبر 1 خون نہیں آتا، نمبر 2 جہاں میں پڑھ رہا تھا وہاں لکھا تھا دودھ جانوروں میں اتنا بڑھ گیا اس خاتون کے گھر میں جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے فل ہو گئے. وہ بڑی خوش ہوئی اور محلے میں جا کے اس نے تشہیر شروع کی، اس رائے راجو کو دودھ نہ دیا کرو، اب کچھ نہیں ہوتا. فلاں جگہ ایک بزرگ ہستی ہیں، ان کو دودھ دے کے آیا کرو، خون بھی نہیں آتا، دودھ بھی پہلے سے بڑھا چڑھا کے جانور دیتے ہیں. بس تشہیر شروع ہوئی نا. پورے لاہور میں جو اس وقت چند لوگوں پہ مبنی لاہور تھا، اس وقت 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی، پورے لاہور کے لوگوں تک بات پہنچی. جوک در جوک داتا صاحب کی بارگاہ میں، جوک در جوک. آپ پھر اللہ والے کسی کو لوٹنے کے لیے نہیں آتے. یہ نشانی ہے نیک بندے کی، وہ کسی کو لوٹنے کے لیے. جب آپ نے دیکھا نا کثیر لوگ آتے ہیں دودھ دینے، وہ پتہ آتے کیوں تھے؟ کہ دودھ دیں گے تو پہلے سے زیادہ ملتا ہے. اب ان کو اپنا لالچ شروع ہو گیا. جو ان کی بارگاہ میں دودھ دیتا ہے اللہ اس کے جانوروں میں برکت ڈال دیتا ہے. داتا صاحب نے جب دیکھا نا ہر طرف سے، آپ کیا کرتے؟ اپنے خلفاء شاگردوں کو فرماتے کہ ایسے کرو یہ جو دودھ آیا نا اس کو مکس کر کے جو آئے انہیں کو پلا دو، جو لے کے آئے نا انہیں کو پلا دو. کوئی لے کے جانا چاہتے اس کو کوئی واپسی لے جا، لیکن ادھر حاضری ضرور دلایا کرو. اس میں ایک حکمت تھی جو ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگے کہ جب واپس ہی کر رہے ہیں تو پھر بلانے کی کیا ضرورت؟ پھر بلانے کی. اور ایک بات اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ممکن ہے کوئی آج کا بھی ایسا اپنے آپ کو سمجھنے والا اپنے مریدوں کو کہے کہ دیکھا خدمت کرو گے تو بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا. قبلہ یہ آپ جیسے لٹیروں کے لیے جملے نہیں ہے، یہ حضور داتا گنج بخش جیسی ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جن کی ہر وقت منہ کھلے ہوئے نا مریدوں کی دولت پہ. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ داتا صاحب کی بات ہو رہی. اور دیکھو نا جب کثرت ہوتی ہے تو پھر آپ انہیں کو واپس لوٹا رہے ہیں کہ نہیں لوٹا رہے؟ ہمارے ایسے لوگ آپ کو بھلے آپ روزانہ کو 10 من دودھ دیں کہیں گے ابھی تھوڑا ہے. جو لالچ اس وقت ہے دنیاوی، آپ نے کہا ان کو واپس کرو لیکن حاضری دیا کرو، دودھ یہاں لے کے آنا ضرور ہے. او رائے راجو بدبخت جو عیاشی کر رہا تھا، پتہ نہیں کتنا دودھ صبح شام لیتا تھا لوگوں سے، اس کی دکانداری کیا ہو گئی؟ اس نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ ہماری دکانداری کو کون بند کرنے والے؟ انہوں نے کہا جی ایک درویش ہے جھونپڑی میں بیٹھا ہے، بس جو اس کے پاس جاتا ہے اس کے جانوروں سے پہلے سے زیادہ دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ ایک جگہ حضور داتا گنج بخش نے دودھ دینے والے کو فرمایا اگر تم یہاں دودھ کو زیارت کرانے لے آؤ گے نا تو صرف خون سے جان نہیں چھوٹے گی، صرف جانوروں کا دودھ نہیں بڑھے گا، بلکہ یہاں لے آنے کی برکت یہ ہوگی ہر طرح کی جانوروں کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی. یہ بھی جملہ آپ نے بول دیا تھا. اس نے کہا جی وہ ادھر جا رہا ہے اس لیے آپ کو کوئی نہیں دیتا. اس نے کہا جی معاملہ آج تک تو میرا جادو چلتا تھا، جانور جو مجھے دودھ نہیں پہنچتا جس جانور سے حصہ وہ کیا دیتا تھا؟ خون. اب کیوں نہیں دیتا؟ چلو میں انتقامی کارروائی کروں گا. چلو میں انتقامی تیاری میں شروع ہو گیا داتا صاحب کے مقابلے میں. میں جاتا ہوں ان کو لاہور چھوڑنے پہ مجبور کروں گا
بس میری دکانداری پھر شروع. چلا جی داتا صاحب اللہ کی عبادت میں, اللہ والے ہمیشہ رب کی وہ اللہ کی عبادت میں ہوتے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا خود شریعت کے ماہر ہوتے ہیں, خود شریعت کے کتنے بڑے ماہر ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے. جملہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص مرید شاگرد اور آپ کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی, آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی کو کوئی کامل پیر نہ مل سکے, جیسا کہ ہمارے زمانے میں حالات ہو گئے, اگر کسی کو کوئی کامل پیر تو میں تمہیں اس کا علاج دے دیتا ہوں, میں تمہیں اس کا. حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا حضور داتا گنج بخش کی ایک کتاب ہے کشف المحجوب, آپ کی ایک تصنیف ہے کشف فرمایا تم اس کو پڑھنا شروع کر دینا, یہ پیر کا کام بھی دیتی ہے. اندازہ لگائیں کتنے بڑے عالم ہوتے تھے وہ لوگ, کتنے بڑے شریعت اور طریقت کے ماہر ہوتے تھے وہ لوگ. آج اسی چیز کو لوگوں میں نفرت پھیلانے کی غرض سے 2 نمبر لوگوں نے عوام میں تاثر پھیلا دیا کہ علماء کے پاس مت جایا کرو, اور ندانو جس ولی پہ ہاتھ رکھو گے پہلے وہ عالم ہوتا ہے پھر ولایت ملتی ہے. رب نے آج تک کسی جاہل کو ولایت سے نوازا. کوئی ایک ولی دکھاؤ جو جاہل ہو, نظر نہیں آئے, جس کو واقعی تاریخ مانتی ہو کہ اللہ کا ولی گزرا ہے. داتا صاحب اتنے بڑے شریعت کے عالم کہ آپ کی کتاب کے پڑھنے سے خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی ہستی فرما رہے ہیں, فرمایا پیر نہ بھی ہو تو کچھ نہیں ہوتا, داتا صاحب کی کتاب کو پڑھ لیا. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اب وہ چلا حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں, آتے ہی اس نے پڑھائی شروع کی. اس نے کیا شروع کی؟ اور داتا صاحب کے سامنے نا اڑنا شروع کر دیا, ہوا میں معلق ہو گئے. بچے ہمارے پیر صاحب تو فلاں تویز دیتے ہیں اسی وقت کام ہو جاتا, اور یہاں تو ہوا میں اڑنے والے جادوگر ہیں, تو جس کا تویز چلتا ہے اس کو ولی مان کے بیٹھ گئے. دم درود تویز جو ہے یہ تو ہندو بھی کرتے ہیں, یہ تو عیسائی بھی کرتے ہیں. عیسائی دم درود تویز کا کام نہیں کرتے, یہ کوئی ولایت کی نشانی ہے. خدا کا خوف کرو, ولایت کی نشانی ہے صحیح العقیدہ مسلمان ہو, شریعت کا عالم ہو, شریعت پر عمل کرنے والا ہو, اور لوگوں کو شریعت کی طرف بلاتا ہو, وہ وقت کا ولی ہوتا. یہ ولایت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. فلاں بابے کا جو تویز چلتا وہ ولی ہو گئے, اس کے منہ سے بھنگ اور چرس کی بدبو آتی. انسانوں جیسا اس کا جسم نہیں ہے, اتنی محل کچیل چڑھی ہوئی ہے, شکل اس کی انسانوں جیسی نہیں ہے, نماز کے قریب وہ نہیں جاتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لحاظ وہ, لیکن طویل جو چلتا ہے اس لیے وہ پہنچی ہوئی ہستی ہو گئی. اور خدا کا نام لو, سمجھو اسلام کیا ہے. اس نے داتا صاحب کے سامنے جادوگر ہے, ہندو ہے, کافر ہے, رائے راجو اڑنا شروع کر رہا. داتا صاحب نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, ہمارا تو عقیدہ یہی ہے, رب کے نبی بھی ہیں تو اپنے رب کے کیا ہیں, محتاج ہیں. یہی عقیدہ ہے مسلمان کا. بس داتا صاحب نے جیسے ہی توجہ کی نا تو آپ کے مبارک طیب طاہر جو جوتے تھے نا انہوں نے بھی اڑنا شروع کر دی. ادھر وہ جادوگر خود جا رہا ہے اوپر, ادھر داتا صاحب کے فوراً جوتے اس رائے راجو کو کراس کر کے نا اوپر سے اس کو لگاتے ہیں, جوتے خود بخود اس کے سر میں پڑنا شروع ہو جاتے. وہ بجائے اوپر جانے کے نیچے, بجائے اوپر جانے کے نیچے آنا شروع ہو گیا. آتے 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 داتا صاحب کے قدموں میں یہ آیا تھا داتا صاحب کو بھگانے. اب داتا صاحب کے قدموں میں پڑا ہے, کیونکہ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے نا وہ اس کے زوال, اس کے عروج کو بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے. اب اس کو سمجھ آ گئی کہ میں تو صفری علم کا ماہر مانا جاتا ہوں,
میں تو گندے علم کا ماہر مانا جاتا ہوں، کالے علم کا، لیکن یہ جن کے جوتے مجھے نیچے لے کے آ رہے ہیں یہ مجھ سے آگے ہے، میری جرات نہیں کہ میں اس کا مقابلہ کروں۔ اور یقیناً یہ رب کا نیک بندہ ہے، یقیناً یہ رب کا نیک، اس کی پاور کا میں مقابلہ، اور جن کے پاؤں سے لگے ہوئے چمڑے کے جوتوں کا مقابلہ تیرا جادو نہیں کر سکا، اس ہستی کا مقابلہ تو کیسے کر سکتا ہے؟ جملے غور سے سنا نا، داتا صاحب نے خود تو اس کو نہیں تھپڑ لگایا، آپ کے پاؤں سے جو مس ہوئے، جن کو نسبت ہوئی جوتوں کو، وہ جوتے اس کو تمیز دے رہے ہیں۔ آپ تو اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں، قدموں میں گرتا ہے، اور گرتے ہی پتہ کیا کہتا ہے؟ حضور میں معذرت خواہ ہوں، میں معذرت، میں مان گیا ہوں، میں آپ کی طاقت کا مقابلہ، بس اب ایک شفقت میرے حال پہ کرے۔ رائے راجو کہہ رہا ہے سابقہ جادوگر، آپ مجھے کلمہ پڑھا کہ اسی راہ پہ لگا دیں جس میں آپ خود چل رہے ہیں۔ آپ سمجھ آئیے کہ کیوں فرمایا تھا دودھ ادھر لے آیا کرو، بھلے واپس لے جائے گا، لے آؤ گے تو اس کی دکانداری کیا ہوگی؟ بند ہوگی، تو وہ ادھر آئے گا، جب آئے گا تو ہم اس کو اسلام میں اپنا خلیفہ بنا کے پیش کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ کی توفیق سے آپ پہلے ہی جانتے تھے۔ اب وہ اسلام لائے، اس کا صاحب کا نام ہے رائے، آپ نے فرمایا تیرا اسلامی نام ہے عبداللہ، تیرا اسلامی نام ہے۔ آپ میں اکثر اس ہستی کو جانتے ہیں، لیکن جو داتا صاحب نے اس کو لقب دیا نا، اس سے جانتے ہیں آپ، اس کے نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ صاحب کا رائے راجو اب بن گیا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ بن چکا ہے، صرف نام کی دنیا میں نہیں، کام میں بھی اللہ کا بندہ بنا دیا۔ فیض ڈالا نا، ایسا ایسا فیض ڈالا، فرمایا جا اب تو صرف نہیں رائے ہدایت پہ رہے گا، بلکہ تجھے خلافت بھی دی ہے، اب تو ہمارے سلسلہ میں لوگوں کو دین اسلام میں لے آئے گا، بیعت کرے گا، اب تجھ سے بھی اسلام کی شمع روشن ہوتی رہے گی۔ آج جس ہستی کو لوگ اور تاریخ کے کلمات اور آپ میں لکھے ہوئے موجود شیخ سرہندی سے جانتے ہیں، شیخ ہندی کا لقب داتا صاحب نے دیا تھا، فرمایا کل تک تو ہندوستان کا جادوگر تھا، ہندو تھا، کافر تھا، اب تجھے کیونکہ ہمارے جوتے لگ چکے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ تیرے سر کو ہمارے جوتوں سے نسبت ہو گئی ہے، اب صرف مسلمان نہیں بنا کے بھیجنا، تجھے خلافت بھی دیتے ہیں، طریقت بھی دیتے ہیں، شریعت بھی دیتے ہیں، جب تو بھی دین اسلام کی میری طرح خدمت کر۔ شیخ ہندی داتا صاحب نے ان کو لقب دیا، آج تک لوگ شیخ ہندی شیخ ہندی شیخ ہندی کر رہے ہیں، کبھی شیخ ہندی کا بیک گراؤنڈ تو پڑھ یہ تھا کیا؟ اور اس کو شیخ ہند، ہندوستان کا شیخ، کوئی چھوٹا لقب ہے؟ کوئی 10 بندوں کا شیخ ہے، کوئی 20 کا شیخ ہے، کوئی 200 کا شیخ ہے، کوئی 1000 کا شیخ ہے، فرمایا ہم نے آپ کو ہندوستان کا شیخ بنا دیا۔ سابقہ جادوگر، حضور اتنا کرم کیوں؟ فرمایا اس کے سر پہ جوتے جو لگ گئے، اللہ کے ولی سے نسبت رکھنے والا چمڑا بھی جادوگر کو لگ جائے نا تو وہ بھی وقت کا ولی بن جاتا ہے، تو پھر ان کی بارگاہ میں مسلمان چلا جائے تو رب کا فیض، رب کی طرف سے کرم پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ رب کی رحمت اور فضل پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ لیکن طریقہ اسلام والا، جہاں جائیں وہ واقعی نیک بندہ ہو، نیلے شاہ پیلے شاہ گھوڑے شاہ نہ ہو، وہ واقعی رب کا نیک بندہ ہو، پتہ چلے اسلامی تاریخ سے کہ اس بندے پہ رب کا کرم ہوا تھا، اور کرم ہے، اور کرم پھر جب جائیں تو اسلام کے طریقے کے مطابق حاضری دیں، سجدے نہ کرتے رہیں، طواف نہ کرتے رہیں۔ میرے آقا کریم نے خود منع فرما دیا، فرمایا میری قبر پہ بھی سجدہ کرنا حرام ہے تو کسی اور کی قبر پہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بخاری شریف میں حدیث سے بات موجود ہے۔ جاؤ اللہ کی عبادت کرو، ذکر اذکار کرو، تلاوت کرو، جو پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور مالک کی جناب سے دعا کرو، مالک یہ تیرا نیک بندہ ہے، کرم تو نہیں کرنا ہے، اور تو اپنے نیک بندوں کو تو فیض دے رہا، جلدی شفقت کرتا ہے، بس میری مشکل حل فرما دے، بس میری مشکل
یا صاحب مزار کو ہی کہہ دو حضور آپ تو پہنچے ہوئے، حضور آپ تو، ہم اس مشکل میں مبتلا ہیں، میرے لیے رب کی بارگاہ میں آپ کیا فرمائیں؟ ان میں سے جو طریقہ آپ کو سمجھ آئے استعمال کیا جا سکتا، بس یہی دو طریقے ہی کافی ہیں، رب سے ان کے توسل سے یا ان سے اپیل کی جائے ہمارے لیے رب سے دعا کرو کہ اللہ ہماری اس مشکل کو، اولیاء کو یہی پسند ہے، یہی طریقہ پسند ہے، اولیاء کو یہی طریقہ، شریعت کو یہی طریقہ پسند ہے۔ آپ نے اس کو وقت کا، ہندوستان کا کیا بنا دیا؟ شیخ بنا دیا۔ دودھ اس کا رکوایا تھا اسی کام کے لیے، دودھ نہ رکواتے تو وہ کب چل کے آتا، کب اس کو جوتے پڑتے، کب داتا صاحب کے پاؤں سے لگا ہوا چمڑا اس کے جسم کو لگتا، نہ لگتا نہ وہ شیخ ہند بنتا، نہ وہ شیخ ہند۔ معلوم ہوا ان کے جسموں سے کوئی چیز لگ جائے اس میں بھی فیض ہوتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ فیض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم۔ اور نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سورہ یوسف پڑھ، اگر ادھر سمجھ نہیں آتی تو سورہ، دو نبیوں کی بات ہے، ایک بیٹا ہے ایک باپ ہے، جناب یعقوب علیہ نبی علیہ السلام، بظاہر آنکھوں سے قرآن کہتا ہے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی کہ نہیں جاتی رہی؟ رب چاہتا تو ویسے شفا نہیں دے سکتا تھا۔ سوال ہے آپ سے، پڑھیں سورہ یوسف آیت نمبر 93 کو جا کے، رب کیا فرماتا؟ شفا تو رب نہیں دینی، لیکن جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ہے تو کپڑا لیکن کیونکہ میرے جسم سے لگ چکا ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ اب کریں انکار، ہے کسی میں جرأت تو؟ میں نے جملہ بولا نا، نیک بندے کے جسم سے کوئی چیز مس ہو جائے رب اس میں بھی فیض عطا فرما دیتا ہے۔ اب جناب یوسف بیٹے ہو کر باپ کے لیے، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، اپنا کرتا بیچتے ہیں، قرآن اس میں گواہ ہے، ہے تو کپڑا لیکن میرے جسم سے، اب میرے باپ کی آنکھوں پہ پھیر دو گے نا تو آنکھیں واپس آ جائیں گی، جو ادھر فتویٰ ہو پھر داتا صاحب کی طرف بھی وہی فتویٰ لگا دینا، کسی کی جرأت نہیں کہ رب کے قرآن پہ کوئی فتویٰ لے آئے۔ اور یہ ایسے معاملات قرآن میں ذکر بھی اسی لیے کیے گئے تاکہ جو 2 نمبر لوگ ہیں ان کو قرآن کی روشنی میں پہلے سے ذبح کر دیا گیا ہے، اور تبھی تو فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قرآن پڑھ کے قرآن سے نصیحت حاصل کیا کرو، یہ تمہارے ہر دکھ کا مداوا ہے قرآن میں، لیکن شرط یہ ہے تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہو، قرآن سمجھنا آتا ہو، قرآن سمجھنے کی جو استعداد ہے کم از کم تمہارے اندر وہ ہونی چاہیے جو کسی بھی نیک ہستی کا گستاخ ہو جائے قرآن سمجھنے کی استعداد رب اس سے چھین لیتا ہے۔ پھر اس کو سمجھو، پھر یہ دلوں بھی کثیرہ، قرآن کے فتوے ہیں کہ جو گستاخ ہو جائے کسی نیک بندے کا پھر یہی قرآن پڑھنا اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ پڑھتا قرآن ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ دلوں بھی کثیرہ، قرآن کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک نبی کا کرتا، بیٹا ہے نبی، کرتا ان کے جسم سے لگا، باپ ہے نبی، ان کی آنکھوں سے جب لگاتے ہیں تو آنکھیں درست ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو ہم نے کوئی بے جا تو جملہ نہیں بولا کہ چمڑا داتا صاحب کے پاؤں سے لگا، اور وہی چمڑا جو جوتے کی دنیا میں تھا ایک جادوگر کے سر پہ لگا، بھلے اس کو عقل دلانے کے لیے لگا تو ہے نا، بس اس کا فیض پہنچا۔ پہلے وہ جادوگر تھا ہندوستان میں، اب اس کو شیخ ہند بنا کے چھوڑ دیا۔ یہ ولی کی نگاہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ولی کی پاور نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ولی کی طاقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہاں جادوگر ہندو بت کا پجاری، کہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بنایا، اور فرمایا سب تجھے نہیں، اب جو تیرے پاس آئے گا وہ بھی جھکنے والا بن جائے گا، تجھے فیض دیا جا، اب فیض کو جاری کر۔ صرف داتا صاحب کے پاؤں کے جوتے لگے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضور داتا گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، جب آپ نے لاکھوں لاکھ لوگوں کو، ہزاروں سینکڑوں کثیر لوگوں کو اسلام میں کیا فرما دیا؟
اب آپ نے سوچا کہ مسجد بھی ہونی چاہیے، اب آپ نے سوچا مسجد بھی، مسجد بنا دی، چھوٹی سی مسجد شریف۔ اپنے محبین سے ایک دن اظہار فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ ہماری مسجد ہونی چاہیے، تمہارا کیا؟ انہوں نے حضور ہم حاضر، جتنا ہمارے پاس ہوگی ہم مالی تعاون کے لیے جانی اور وقت کے اعتبار سے ہم حاضر ہیں۔ فرما بس ٹھیک ہے، فلاں دن جو ہے مسجد کا آغاز کریں گے۔ آغاز ہوا، مسجد بن گئی۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، جناب سیدنا علی حجویری رضی اللہ عنہ کی جو مسجد ہے نا، ان کا قبلہ سمت ٹھیک نہیں ہے، ان کا قبلہ سمت۔ اب چپ رہے، فرما ٹھیک ہے بھائی، ہمارے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، تمہیں نہیں سمجھ رہے۔ چپ رہے کچھ عرصہ، جب دیکھا نا بات بڑھتی جا رہی، آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو کہو نا فلاں وقت کی نماز میری مسجد میں پڑھو، خصوصاً وہ لوگ جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری مسجد کا قبلہ سمت درست ہے یا غلط ہے، وہ لازمی ہے۔ وہ جب ساری جماعت اکٹھی ہوئی، حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ہماری مسجد کا قبلہ سمت جو ہے وہ درست، فرمایا چلو جو کہتے ہیں نا درست نہیں، کھڑے کہاں تھے؟ لاہور میں۔ کعبہ کہاں ہے؟ ملک حجاز مقدس۔ یہ سعودی عرب تو 125-26-27 سال ہوئے ہیں اس کا نام رکھا گیا ہے، سرکار کے زمانہ اور اس سے پہلے جو اس کا نام آ رہا ہے حجاز مقدس۔ کیا نام ہے؟ حجاز مقدس۔ حجاز مقدس لاہور سے کم و بیش 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کم و بیش 4000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب داتا صاحب فرماتے ہیں کہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری مسجد کا قبلہ سمت درست؟ ہم کھڑے ہیں، فرمایا دیکھو نا ذرا سامنے، کتنے جملے بولے، کوئی چلے نہیں کروائے ان سے، ریاضات و مجاہدات میں نہیں رکھا ان کو 40 دن۔ فرمایا دیکھو نا سامنے، ہماری مسجد کا قبلہ سمت ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جلال میں آ کے فرماتے ہیں دیکھو نا ذرا سامنے۔ جب لاہور میں کھڑے ہوئے لوگوں نے نگاہ اٹھائی، قدم تو لاہور میں داتا صاحب کی مسجد میں تھے، لیکن جب آنکھیں اٹھتی ہیں تو سامنے کعبہ مشرفہ موجود ہے۔ فرمایا دیکھو نا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہاتھ باندھ کے شرمندہ ہوئے، حضور ہم غلطی پہ ہیں، آپ کے مسجد کا قبلہ سمت بالکل درست ہے۔ رب کا ولی اگر چاہے 4000 کلومیٹر دور کھڑے ہوئے میرے اور آپ جیسے عام لوگ سارے پردے اٹھا دیے، داتا صاحب کے ایک جملے نے دیکھو نا مسجد کا قبلہ سمت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، 4000 کلومیٹر کے سارے پردے اٹھ گئے، سارے فاصلے دور ہو گئے، ایک جملہ تمام بندوں کو کعبہ نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ذرا غور تو کریں، رب کے ولی کی اپنی نگاہ، اپنی طاقت، قوت سماعت اور بولنے، پکڑنے، چلنے پھرنے کی، اسی سے اندازہ لگاتے ہوئے اندازہ لگانا جب عام بندوں کو صرف اتنا کہا ذرا دیکھو تو کعبہ لاہور سے نظر آتا ہے۔ ذرا غور تو کرو رب نے اس ولی کو کتنی پاور دے رکھی ہو، لیکن رب کی عطا سے، رب کی۔ ایک سوال کروں آخر، ابھی آپ کی کرامات تو باقی ہیں جو میں لکھ کے لایا، لیکن ہمارا وقت پورا ہونا چاہیے۔ داتا صاحب نے کتنی نمازیں قضا کی تھی جن کو سمجھ ہے؟ کتنے رمضان میں روزے آپ نے نہیں رکھے تھے؟ یار بولو تو صرف، ناراض ہو گیا؟ میں نے کسی کو کوئی گالی دی تو پھر آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے لیے میرے کتنے گھنٹے لگے اتنے کو بیان کریے، آپ کو اس بات کا صرف اندازہ ہی ہوگا، یہ مجھے پتا ہے، اور جس مقصد کے لیے میں آیا وہ مقصد ہی آپ نہ بول رہے تو پھر مزہ تو کوئی نہیں۔
कितनी नमाजें कज़ा हुई हैं, कितने रमजान के रोजे छोड़े हैं, दाढ़ी मुबारक पूरी थी, दाढ़ी मुबारक सर पे इमामा सजा के शरीयत और सुन्नत के पैकर, उठने में, बैठने में, बोलने में, चलने में, फिरने में, सोने में सरकार की सुन्नत की खुशबू उठा करती थी। ये दाता साहब है और आलिम इतने बड़े। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के हवाले से कह चुका हूँ, फरमाया अगर कुछ शेख कामिल ना मिले तो परेशान ना होना, बस दाता साहब की किताब पढ़ते रहना, ये शेख कामिल का काम करती है। दाता साहब की किताब शेख कामिल का काम करती है। वो आलिम थे या ऐसे ही लिख दी होगी? बड़े बड़े मुफ्तियों के कई जुमले आपकी किताब में हैं जिनकी अकल व गुमान नहीं पहुंचती कि इनका हकीकी मकसद क्या है। इतने बड़े शेख और आलिम थे। और आज उलमा और जुहला इनमें तकाबुल करा के फिर उलमा को बेइज्जत करने की साजिश है। ये जो दो नंबर पीर हैं, मेरे जुमले उस तरफ जा रहे हैं, ये अपने मुरीदों को कहते हैं उलमा के पास ना बैठा करो, इनकी महफिल में ना जाया करो, इनके पास ना उठा बैठा करो। मैं पूछना चाहूंगा, दाता साहब तुम्हारे जैसे जाहिल थे माज़ अल्लाह, या ज़माने के बहुत बड़े शेख मुफ्ती, शेख उल हदीस वल कुरान व तफसीर, पूरी शरीयत के महर थे? क्या थे दाता साहब? वो जाहिर के भी माहिर थे, वो बातिन के भी माहिर थे। वो तो जिसे चाहते निगाह से महर बना देते, जो ऐसे माहिर थे शरीयत के। मालूम हुआ रब का नेक बंदा, रब का वली वही होता है जो आलिम भी हो और शरीयत पे अमल, क्या कह रहा हूँ, शरीयत पे, और जो उसके पास आते जाते हो, जहाँ वो आता जाता, उन लोगों को शरीयत की तरफ वो सही अकीदा भी हो, किसी के खिलाफ बात, गुस्ताखी, खुद आलिम हो, अमल करता हो, दूसरों को शरीयत की तरफ, वो रब का, बुलंद आवाज, वो रब का, वो रब का, वो रब का, वही शेख है, वही मुर्शिद है, वही पीर है। समझ आ गई? पहचान पैदा करो, पहचान पैदा करो, खुदारा पहचान पैदा करो। नहीं मिलता कोई पहचान वाला, छोड़ दो। कौन सा कोई हमारे ऊपर फर्ज है किसी का मुरीद होना? नहीं मिलता, छोड़ दो। कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान और हदीस पे अमल करो, बस अपने आप को जनती समझो। जुमला आपको समझ नहीं आया या जरा सख्त था? हाँ, नेक बंदा मिल जाए, आलिम भी हो, सैयद अकीदा भी हो, बामल भी हो, लोगों को दीन की तरफ बुलाता भी, उसे निस्बत रखें। इस्लाम रोकता नहीं, इस्लाम रोकता। अल्लाह करीम मुझे आप सबको हक और सच की पहचान अदा फरमाए। अल्लाह हमें नेक लोगों की वाकई मार्फत अदा फरमाए। और अल्लाह हजूर दाता गंज बस का सदका आपके तो खैर हम सब के हाल पे भी खुसूसी रहम व करम नजर फरमाए। अल्लाह हमें औलिया की बारगाह में जो हम हाज़िरी देते हैं वो भी शरीयत के मुताबिक देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम।